بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و حاضرین، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرما کر دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ معزز ناظرین و حاضرین، آج 8 رمضان ہے، بروز بدھ کا دن ہے۔ 8 رمضان بدھ والے دن کا خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ تبارک تعالی اس خاص عمل کا فائدہ آپ کی نسلوں کو بھی ہوگا۔ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت اور مختصر صورت ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر عمل کی برکت سے رزق میں اتنی وسعت اور برکت ہوگی کہ گھر میں پیسے رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ ناظرین، آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نے انسان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک وجہ مال میں، رزق میں برکت کا نہ ہونا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا خاص وظیفہ لا رہے ہیں جو آپ کے مال میں، رزق میں برکت اور ترقی کا سبب بنے گا۔ جس نے بھی یہ عمل سچی نیت کے ساتھ کر لیا، عاجزی و انکساری کے ساتھ کر لیا، خلوص کے ساتھ یہ عمل کیا، تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہ ہوگی۔ اس کے رزق میں اس قدر برکات ہوگی کہ اگر اس رزق کو جتنا زیادہ تقسیم کرے گا اتنی زیادہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ معزز ناظرین و حاضرین، قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود سورہ کوثر بہت ہی مختصر 3 آیات پر مشتمل سورت ہے، جس نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ اگر آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا تو ابھی اسی وقت سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں اس قدر ترقی اور اضافہ ہوگا کہ آپ کی سوچ و گمان سے بھی باہر ہوگا۔ معزز ناظرین و حاضرین، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، یعنی ہر نئے سرے سے بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور 129 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کر لیں گے، تو یقیناً ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتی ہے، اور توبہ کرنے کا دروازہ آخری دم تک کھلا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو ضرور قبول فرمائے گی، کیونکہ ہمارا یقین پختہ ہے۔ ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری سچے اور کردار رسول ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے عمل کے بعد یعنی 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد کثرت سے استغفار کا ورد کر لیں، اور اس کے بعد اپنے لیے جو دعا بھی مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ بدترین دشمن سے بھی آسانی پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ اس خاص عمل سے تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس خاص عمل نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اگر رزق کی بارش نہ ہوئی تو کہنا،
اس خاص عمل کے بعد آپ ساری زندگی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ معزز ناظرین و حاضرین، یہ وظیفہ آپ بروز بدھ یعنی آج کے دن 8 رمضان کا پاورفل عمل ہے۔ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورت کوثر پڑھ لیں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ عمل آپ کی نسلوں کے کتنے کام آئے گا۔ صرف 129 مرتبہ پڑھ لیں اور ہر مصیبت، پریشانی اور مشکل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں۔ ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی اور ہر گھر میں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا، اور عمل آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اڑوس پڑوس کو بھی اس خاص عمل سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس خاص عمل پر، اس خاص وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جمعۃ المبارک و درود پاک کی بابرکت محفل کے اختتام میں مانگی ہوئی دعا کا خاص اہتمام ہے۔ جو ناظرین درود پاک کی بابرکت محفل کی زینت بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام کمنٹس کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی بہت ہی جلد درود پاک کی محفل میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کی بدولت دینوں دنیا کی نعمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین و حاضرین، اگر آپ درود پاک پڑھ کر ہمیں کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تعداد درود پاک کی سالانہ محفل کی زینت ہوگی، اور اس میں بھی آپ کا باقاعدہ طور پر نام ہوگا، اور آپ کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی۔ اگر دعا میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور درود پاک آپ پہلے شامل نہیں ہیں محفل میں تو انشاءاللہ آپ کا نام پھر بھی دعا میں ضرور شامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما کر ہمیں بہت ہی جلد اسی سال مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں حج جیسی نعمت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تنگ دستیاں، بھوک، افلاس، دکھ، غم، بیماریاں ختم کر کے دین و دنیا کی نعمتیں، برکتیں اور خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو پکا سچا عاشق کے رسول اور پکا مسلمان نمازی بنا دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔